کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور جائے تو سارا جسم سنورتا ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا جسم. اور میں کان کھول کے سنوں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ دل. دل دل یہ دل اللہ کی عظمت سے بھر جائے، یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، یہ دل جنت کے شوق سے بھر جائے، آخرت کی فکر سے بھر جائے، یہ ہے دل زندہ. پھر کیا ہوگا؟ پھر اذان سن کے نماز، پھر اذان سن کے کدھر؟ رمضان آئے گا تو روزہ. اللہ کا حکم ہے بھائی، گرمی ہے، سردی ہے، دن چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو مرضی ہو، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو حکم روزہ رکھنا. اللہ نے مال دیا ہے، پھر زکوٰۃ. پھر مال خواہشات پہ خرچ نہیں ہوگا، خواہشات پہ نہیں، اپنی مرضی پہ نہیں. مال امانت ہے، اس کو صحیح جگہ پہنچانا یہ ذمہ داری ہے. مال کا مصرف بتایا اللہ نے قرآن میں کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے. وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. 6 مصرف بتائے ایک ہی جگہ پر. مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ یتیموں پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، مانگنے والوں کو بھی دو. جو مانگنے والے کمانے کے قابل نہیں ہیں، بعض ہوتے نا پیشہ ور نہیں، ایک مانگنے والے کمانے کے قابل، اس کو بھی دو. گردنیں آزاد کرو، مقروض ہے، قیدی ہے. یہ 6 مصرف بتا کر آگے فرمایا کہ نماز بھی قائم کرنا اور زکوٰۃ بھی دینا. اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. تو بھائی یہ 6 مصرف کیا تھے؟ یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھے. مال اس لیے نہیں کہ خواہشات پہ خرچ ہو، تقریبات پہ خرچ ہو، فنکشنوں پہ خرچ ہو، جوڑوں پہ لباس پہ خرچ ہو، زیور. نہیں 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 نہیں، مال کس لیے؟ اس کو صحیح مصرف تک پہنچاؤ. ہاں اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے گھر جانا ہے، بیت اللہ. واہ واہ، یہ شوق پہ دو. آپ نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور وہ اس نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. پھر سب بات ہے. جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اب شوق ہوگا اللہ کے گھر جانا. اور جب بیت اللہ جانا ہے، احرام باندھا ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تلبیہ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اب تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ زور سے پڑھنا کہ آہستہ پڑھنا؟ ڈھیلا ڈھیلا پڑھنا یا جوش سے پڑھنا؟ تلبیہ کے بارے میں حکم کیا ہے؟ کیسے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. شوق سے، جوش سے، جذبے سے. یہ محنت ہے. کیسے سب میں شوق پیدا ہو جائے اعمال کا. کس کا شوق پیدا ہو جائے؟ مال کا نہیں، کس کا؟ چیزوں کا نہیں، کس کا؟ سرمایہ کیا ہے؟ مال کے اعمال. سرمایہ کیا ہے؟ جو موت پر چھوٹ جائے یا ساتھ جائے. تو مال ساتھ جائے گا کہ اعمال؟ تو سرمایہ دار کون ہوا؟ مال والا کہ اعمال والا؟ کامیابی کا تعلق مال سے نہیں، کامیابی کا تعلق کس سے؟ اعمال سے. اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ کہ اعمال والوں کے ساتھ ہے؟ ہر آدمی مال والا بن سکتا ہے کہ اعمال والا ہے؟ اب آج مالدار بننے کا شوق ہے یا دیندار بننے کا؟ کیا شوق چڑھا ہوا ہے؟ مالدار بننے کا. اور اگر مالدار بن بھی جائے تو مالدار بننے سے مسئلے حل، زندگی آسان. دیندار بنے گا تو زندگی آسان. اللہ نے مال سب کو نہیں دیا اور اعمال سب کر سکتے ہیں. نماز، ہر عمل یہ ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے. روزہ، قرآن کی تلاوت، قرآن یہ عمل ہے. ذکر عمل ہے، دعا عمل ہے.
ان عمل سے زندگی بنتی ہے. مچھلی کو سکون کا ملے گا پانی میں یا سونے کے تخت پر؟ پانی سے نکال کر سونے کے تخت پر ڈال دو تو مچھلی کیا ہوگی؟ تڑپ تڑپ کے. جب دل کو سکون کب ملے گا؟ جب زبان پہ کس کا نام ہوگا؟ قرآن کی تلاوت، ذکر، دعائیں، اس سے دلوں کا سکون. اگر ذکر نہیں، تلاوت نہیں، نماز نہیں، سجدے نہیں، دعائیں نہیں، دلوں کو سکون. دلوں کو سکون. دیکھو آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کیا ہو گیا؟ ٹینشن ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ٹینشن، ڈپریشن. بھی جب ذکر نہیں کرے گا تو کیا ہوگی؟ جب ذکر نہیں، تلاوت نہیں، دعائیں نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں تو پھر کیا ہے؟ ٹینشن ہی ٹینشن ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ. کتنی مرتبہ؟ مستورات روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی اور کیا پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا اور پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. جہاں سے وہم و ذکر. زبانوں پہ کس کا نام آ جائے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ واپس آئے فجر کے بعد نہیں، اشراق کے بعد نہیں بلکہ چاشت کے بعد. کب واپس آئے؟ اب فجر سے پہلے گھر سے جائے اور چاشت کے بعد کوئی واپس آئے تو کتنا وقت لگے گا؟ 2.5-3 گھنٹے تو کم از کم ہے نا. تو جب آپ واپس آئے نا فجر کے بعد تو حضرت جویریہ اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں حضور اس وقت سے اب تک میں ذکر ہی کر رہی. اتنا لمبا ذکر کب کر سکتا ہے آدمی؟ جب اللہ سے تعلق، جب اللہ سے محبت. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ بعد میں آنے والے سب اتنا لمبا ذکر نہیں کر سکیں گے. آپ نے کام آسان کیا. آپ نے کہا کہ جویریہ میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے اور اس کا جو اجر ہے تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. یہ شوق پیدا ہو جائے ہر مسلمان میں ذکر کا، تلاوت کا. 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، شوق ہو. گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، نحوستیں ختم، شیطانی اثرات ختم. کس سے؟ قرآن کی تلاوت سے. کس سے؟ دیکھو چائے پینا صبح ضروری ہے کہ تلاوت کرنا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے؟ اب ناغے تلاوت کے ہوتے ہیں کہ چائے کے؟ ہفتے میں چائے کا ناغہ ہوتا ہے اور تلاوت کا؟ یہی تو گڑبڑ بات ہے.
ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا. وہ قرآن پڑھے تو گھوڑا بھدکے. ارے کیا بات ہے اس کو؟ تو دیکھا تو آسمان پہ ایک نور ہی نور ہے، سفید بادل کی طرح، اور پھر آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا، اوجھل ہو گیا آنکھوں سے. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا اور دریافت کیا، اللہ کے رسول یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے، اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا آج ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی. ہاں، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، قرآن سے، ذکر سے. مسئلے حل ہوں گے دعاؤں سے. کس سے حل ہوں گے بھائی؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ. ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج؟ ہر حال ہر وقت کس کے محتاج؟ ہر غریب امیر کس کا محتاج؟ صبح شام ہم کس کے محتاج؟ بولنے سننے میں کس کے محتاج؟ کھانے پینے چبانے نگلنے میں کس کے محتاج؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ دعائیں مختصر ہوں کہ لمبی ہوں، تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں، کبھی کبھی ہوں کہ بار بار ہوں؟ گھر کا ایک فرد مانگے کہ سب مانگے؟ صبح کس سے مانگے؟ شام کس سے مانگے؟ ہاں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا، سورج طلوع ہوتے ہوئے دعا، سورج غروب ہوتے ہوئے دعا، نیا کپڑا پہنتے ہوئے دعا، کھانے سے پہلے دعا، کھانے کے بعد دعا، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا، مسجد سے نکلتے ہوئے بیت الخلاء داخل ہوتے ہوئے دعا، فارغ ہونے کے بعد دعا، کسی کو ہنستا دیکھا دعا، کسی کو پریشانی میں دیکھا دعا، بارش نہیں ہو رہی تو دعا، بارش زیادہ ہو گئی دعا، آندھی آ گئی تو دعا. ہر وقت کی دعا، ہر وقت کی کیا ہے بھائی؟ ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی دعا، ہر وقت کی دعا، ہر حال کی دعا. دعا ہی دعا. دعا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اظہار کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا کیا ہوں. اس لیے حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اسے کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. سارے غریب کس سے مانگے اور مالدار کس سے مانگے اور حکمران کس سے مانگے، سارے پہلوان کس سے مانگے؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں بھائی. حدیث میں آتا ہے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ تسمہ بھی اللہ سے مانگو. حدیث میں آتا ہے دعا میں تکرار کرو اور اصرار کرو اور بار بار دہراؤ. کیا؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. وہ 50 دفعہ اور 100 دفعہ. اللہ کو ترس آئے گا؟ اللہ کو کہے گا؟ مسئلوں کا حل دعاؤں سے، پریشانیوں سے بچنے کا سبب کیا ہے؟ دعا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک مصیبت آسمان سے بندے کی طرف چل پڑتی ہے، ادھر سے یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی دعا زمین سے آسمان کی طرف چل پڑتی ہے. یہ جانے والی دعا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس دعا کی برکت سے مصیبت سے بچ گئے. مصیبت سے بچ گئے. ایک صحابی آئے، حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ایک صحابی آئے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے کہ آپ کے گھر آگ لگ رہی. انہوں نے کہا نہیں لگ سکتی. دوسرے نے کہا میں نے خود دیکھا ہے آگ لگی ہوئی، لگی ہوگی میرے گھر نہیں لگ سکتی. تیسرے نے کہا آگ تو لگی تھی لیکن آپ کے گھر کے قریب پہنچی بجھ گئی. میں نے کہا نہیں لگ سکتی. کیوں؟ میں نے اللہ کے نبی سے دعا سنی ہے اور جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی ہر مصیبت سے حفاظت. میں نے وہ دعا پڑھی. کیا؟
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. میری دعا پڑھی ہاں دعاؤں سے حفاظت ہے بھائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑے کیوں جی وہ اہم ہے کہ غیر اہم. وہ جس کو نہ صبح چھوڑے نہ شام چھوڑے ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے بھائی. ہاں کیا دعا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای وآہلی ومالی اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نا. کتنا ضروری ہے بچوں کو یاد کرو بچیوں کو یاد کرو گھر والوں کو یاد کرو اس دعا کا اہتمام کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری 3 صورتیں کون سی؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس. چھوٹی ہیں کہ بڑی ہیں؟ آسان کہ مشکل؟ فرمایا جو 3 صورتیں صبح 3 دفعہ پڑھے اور یہی 3 صورتیں شام 3 دفعہ پڑھے آپ نے فرمایا تکفی کا من کل شیء تیرے لیے ہر چیز میں کافی ہیں. یعنی اللہ ہر شر سے تیری حفاظت فرمائیں گے. لوگوں کا شر، چیزوں مخلوق جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے ہر مخلوق کے شر سے، جنات کے، جادو کے، حاسدوں کے، حسد کے، لوگوں کی نظر، ہر شر سے حفاظت. کیا یہ 3 صورتیں صبح 3 دفعہ پڑھ لو اور 3 صورتیں شام. اور بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ یہ 3 صورتیں قرآن پاک کے آخر میں آئی ہیں. کہاں آئی ہیں؟ قرآن کے. اس میں اشارہ ہے جتنا آخر کا زمانہ آتا جائے گا ان صورتوں کی ضرورت زیادہ پیش آئے گی. حسد بڑھ جائے گا، شر بڑھ جائے گا، فتنے بڑھ جائیں گے. جتنا شر کا زمانہ ان صورتوں کی ضرورت زیادہ پیش آئے گا. یہ بات سمجھنا ہو بھائی. اعمال اچھے بنا لو. ہاں اللہ سے مانگے بھائی. استغفار کی کثرت کریں. مسئلوں کا حل استغفار. مسئلوں کا حل کیا؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اگر استغفار کرو گے اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اللہ کی کیا آئیں گی بھائی؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب، استغفار کی برکت سے عذاب ٹلیں گے. استغفار. اور اچھی بات حدیث پاک میں آتا ہے سید الاستغفار. کون سا؟ کیا معنی سید الاستغفار کا؟ کیا معنی ہے؟ استغفار کا سردار. استغفار کا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. فرمائیں یہ سید الاستغفار ہے. اور جو صبح کو 1 مرتبہ پڑھ لے لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے
اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور شام کو پڑھ لیا صبح تک موت آ گئی سیدھا جنت۔ واجب یہ محنت ہے، ذکر، تلاوت، دعائیں، استغفار، درود شریف کی کثرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ کس کس کو چاہیے اللہ کے نبی کا پڑوس؟ سب کو چاہیے، ہاتھ کھڑا کرنا بہت اچھی بات، لیکن فرمایا کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اسے ملے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے وہ کثرت میں شمار۔ اب 300 دفعہ درود شریف پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ، 15 منٹ۔ اب چھوٹا سا درود شریف لے لو، کیا صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ اور عجیب بات حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو روشن رات، یہ جمعرات ہے، اور روشن دن کل جمعے کا دن، اس میں جو کثرت سے درود شریف پڑھ، اس میں فرمایا کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو آدمی میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو درود شریف پڑھتا ہے تو جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے کہ درود شریف تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ زندگی آسان ہوں گی ان اعمال سے، پیسوں سے نہیں، زیور فرنیچر سے نہیں۔ زندگیاں خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے۔ کیا اچھے ہوں گے بھائی؟ گھروں میں محبتیں جب اخلاق اچھے، میاں بیوی میں جوڑ جب اخلاق اچھے، اولاد فرما بردار جب اخلاق اچھے، بہن بھائیوں میں محبت جب اخلاق اچھے، اخلاق اچھے بنائیں، گھر جنت بنے گا۔ گھر کیا بنے گا؟ اگر اخلاق کیا ہے بولو بھائی، اور گھر جہنم بنے گا اگر اخلاق بگڑ گئے، اخلاق بگڑ گئے۔ آپ بتاؤ آج کل محبتیں زیادہ ہیں کہ نفرتیں زیادہ ہیں؟ جوڑ زیادہ ہے کہ توڑ زیادہ ہے؟ کیوں؟ اخلاق بگڑے ہوئے۔ کیا بگڑ گئے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ نرمی۔ اخلاق کسے کہتے ہیں بھائی؟ درگزر کرنا، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر، اپنے آپ کو اونچا، اخلاق، نرمی، بول میٹھے بنانا۔ بول کیا بنانا بھائی؟ نرم بول، میٹھے بول، اس سے زندگی خوبصورت بنے گی۔ یہ زبان کا بول شہد سے زیادہ میٹھا اور زہر سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے۔ یہ زبان کا بول ریشم سے زیادہ نرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ یہ زبان کا بول خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے، توڑتا بھی ہے۔ نکاح بھی بول ہے اور طلاق بھی بول ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے اور ساس اور بہو کا جوڑ عام طور پر کیوں؟ ایک بول کا فرق ہوتا ہے۔ بیٹی گھر میں کام نہیں کر رہی، سارا دن سو رہی، ماں کہتی ہے اس کی طبیعت خراب ہے۔ اس کی کیا خراب ہے؟ اور بہو کام نہ کر رہی ہو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ ایک بول کا فرق۔ ہاں، شریعت کا مزاج کیا ہے؟ دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور اپنی خامیاں۔ آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی تو ہر چیز کیا نظر آئے گی؟ سیاہ رنگ کی اینک پہنی تو ہر چیز کیا نظر آئے گی؟ نہ چیز سرخ ہے نہ سیاہ، وہ تو اینک کا مسئلہ ہے۔ آپ کو لوگوں میں خوبیاں نظر آ رہی ہیں یا خامیاں، یا آپ کے اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے؟ آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کو لوگوں میں کیا نظر آئیں گی؟ خوبیاں۔
کیونکہ ہر آدمی میں خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے. کتنے بڑا کوئی بزرگ بن جائے کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، اور کتنے بڑا کوئی بگڑا ہوا ہو کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. ہاں خوبیاں دیکھو. کیا دیکھو بھائی؟ شہد کی مکھی آتی، اب پھول بھی ہے کانٹے بھی ہے، پھول بھی ہے کانٹے بھی ہے، کس پہ بیٹھتی ہے؟ عقل مند آدمی کیا توڑتا ہے؟ کانٹے سے اپنے آپ کو. عجیب بات، گلاب کا پودا، اس پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے زیادہ؟ وہ کہتا ہے کانٹوں کا پودا، کہتا ہے کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا. گلاب تو لگتا ہے سال میں 2-3 مہینے، کانٹے پورے سال. خوبیاں دیکھو بھائی. کیا دیکھو؟ اللہ کے نبی کے پاس جنازہ لایا گیا، اب جنازہ پڑھانے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا آپ نے. کیوں؟ انہو رجل فاسق، یہ تو بڑا فاسق فاجر آدمی، اس نے یوں کیا وہ کیا، اب جنازہ مت پڑھائے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا اس مرنے والے کو ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہی تھی. ساری زندگی نہیں، ایک رات. اللہ کے نبی آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، پھر دفن بھی کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. خوبیاں دیکھیں. دوسروں کی کیا دیکھے بھائی؟ پھر جوڑ پیدا ہوگا، پھر محبتیں پیدا ہوں گی، پھر گھر جنت بنے گا. اور جو دوسروں کی خامیاں دیکھے اس کا ہر ایک سے توڑ، اس کی ہر ایک سے لڑائی. ماں بیٹی کی خوبیاں دیکھتی ہے، بیٹی ماں کی بڑا جوڑ بیٹھا رہتا ہے ماں بیٹی میں. بہو ساس کی خامیاں دیکھتی، ساس بہو کی خامیاں، آپس میں جوڑ ہی نہیں بیٹھتا. ایک عورت کہنے لگی عجیب بات ہوئی، جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، اب میں ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہ ملی. جب میں بہو تھی تو میری لڑائی ساس سے رہی، اب میں ساس بنی تو میری لڑائی کس سے رہتی ہے؟ اصل بات ہے خامیاں دیکھتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ خوبیاں دیکھے، گھر آباد ہو جائیں گے بھائی. غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو. ماچس کی تیلی پورے گھر کو جلا دیتی، یہ زبان کا غلط بول خاندان کو تباہ کر دے. ہاں ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور ہمارے ہاں ایک عورت ہے فرض نماز پڑھتی ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑے صدقے کرتی ہے، بڑی نیکیاں، لیکن زبان کی سخت ہے، ایسی بات کرتی کہ دوسرے کا دل زخمی ہو جائے. ہاں دل کو چیر دینے والی بات. اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنمی عورت ہے. لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں. ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور ہمارے یہاں ایک عورت ہے فرض نماز تو پڑھتی ہے، فرض روزہ رکھتی ہے، نفلی نماز کوئی نہیں، نفلی روزہ کوئی نہیں، لیکن زبان کی بڑی اچھی ہے، کسی کو ایذا دینے والی بات نہیں کرتی. آپ نے فرمایا یہ جنتی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے. گھر آباد ہوں گے کب؟ جب اخلاق اچھے ہوں، جب معاف کرنا آ جائے. کیا کرنا آ جائے؟ غصے کو پینا آ جائے. توبہ توبہ توبہ. آج جسے دیکھو غصہ چڑھا ہوا، جسے دیکھو کیا میں دیکھو ڈھول ہے نا، ڈھول اس کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے پتھر کا شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے. جو اندر سے خالی ہو رہا میں نے یہ کیا، میں یہ کر دوں گا، تم مجھے جانتے نہیں، میں تمہیں دیکھ لوں گا. کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ اس کائنات کا سب سے پہلا جرم کیا ہے؟ میں. شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں. تکبر، کبر،
میں یہ سب سے پہلے جرم ہے کائنات کا. شیطان بہت عبادت گزار تھا, اس کو کس نے مروا دیا؟ میں. ہاں, جس شاخ پہ پھل لگے گا وہ شاخ کیا ہوگی بھائی؟ وہ شاخ جھک جائے گی. جو اندر سے بنے گا وہ جھکے گا, وہ کیا ہوگا بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے, ایک سڑاند پھیل گئی, بدبو. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اللہ کے رسول. فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں. زندگی آسان ہو جائیں جب اعمال اچھے ہوں گے, اخلاق اچھے ہوں گے, ہاں, کمائیاں پاکیزہ ہوں. برکت حلال میں ہے, حرام میں برکت کس میں بھائی؟ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1-2. اور کتیا 8-10. ریوڑ کس کے نظر آتے؟ ریوڑ کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا؟ روزانہ کیا سیوا ہوتے ہیں؟ برکت حلال میں ہے. حرام کا پیسہ دکھ لائے گا. حرام کے پیسے کیا لائے گا بھائی؟ پریشانی لائے گا, غم لائے گا, مصیبت لائے گا, آپس میں چپکلش لائے گا, میاں بیوی میں نفرت لائے گا, اولاد کو نافرمان بنائے گا. یہ حرام کا پیسہ. ایک حرام کا لقمہ ہے, 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. حرام پیسے کے ساتھ حج پہ جاتا ہے, جب کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک, اوپر سے جواب آتا ہے اللہ لبیک, کوئی قبول نہیں. تیرا کھان توشہ حرام ہے. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 6 کام تم کر لو. کیا؟ بات کرو تو سچ بولو, بات کرو تو جھوٹ نہ بولو, جھوٹ نہ بولو. توبہ. آج کتنا جھوٹ آ گیا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟